اللہ کی محبت کی کوئی مثال نہیں۔ اس کی محبت اس پھول کی طرح ہے جسے دیکھا نہیں جا سکتا، بس محسوس کیا جا سکتا ہے، اور جب اسے محسوس کرنے لگو گے تو ساری الجھنیں سلجھنے لگیں گی، اور یاد رکھو تم اسے بھول بھی جاؤ وہ تمہیں تب بھی نہیں بھولتا۔ قرآن پاک میں اس رب کی باتیں پڑھو تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یا اللہ اتنی محبت مجھ سے، یا اللہ میں اس قابل نہیں۔ اور بے شک جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو ساری کائنات جھولی میں لا کر رکھ دیتا ہے۔ کچھ لفظوں کا استعمال کرتے ہیں اور کچھ خاموشی کی زبان میں اس سے گفتگو کرتے ہیں۔ ہر شخص کا اپنا انداز ہے اللہ کو محسوس کرنے کا، ہر شخص کی اپنی ادا ہے اس سے ہم کلام ہونے کی، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جب میرے رب نے مجھے میرا نصیب بدلنے کا اختیار دے رکھا ہے تو پھر میں کیوں نہ مناؤں اس کو۔ محرم کو مت مانگو، محبت کو مت مانگو، کیوں؟ میں تو فرشتہ نہیں، میرے جذبات بھی ہیں اور احساسات بھی ہیں، میں نے صبر بھی کرنا ہے اور شکر بھی، میں نے ضبط بھی کرنا ہے اور سجدہ بھی، میں نے اللہ کی رضا میں راضی بھی ہونا ہے اور اس کو اپنی رضا کے لیے منانا بھی ہے، کیونکہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں کیسا محسوس کرتا ہوں یا مجھے کیسا محسوس کرنا چاہیے۔ جیسا اس نے مجھے مسکرانے کا حق دیا ہے وہی رونے کے حق سے بھی نوازا ہے، کہ جب کسی چیز کو نہ پاؤ تو رو دینا، جب کچھ بدل نہ پاؤ تو دعا کرنا، تب تک مانگنا جب تک وہ راضی نہیں ہو جاتا یا جب تک مجھے اپنی رضا میں راضی نہیں کر لیتا۔ تو میں تو مانگوں گا، بار بار مانگوں گا، بے شمار مانگوں گا، کبھی فرض عبادات میں اور کبھی تہجد کے سجدوں میں، کیونکہ میرے پاس اس کے در کے سوا اور کوئی در موجود نہیں ہے، اور جب اس کا در میری دسترس میں ہے تو میں کیوں مانگوں دنیا سے، میں کیوں منت کے دھاگے باندھوں جب میں اس سے خود ملاقات کر سکتا ہوں؟ تو پھر کیوں میں خود کو دنیا کی حدود میں محدود کر دوں؟ مجھے مانگنا ہے، مجھے اس کو منانا ہے، مجھے تھکنا نہیں ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں جو نصیب سے بھی نہیں مل پاتا وہ تہجد سے مل جاتا ہے۔ مجھے بس اسی سے مانگنا ہے، اور یہ صرف میرا اور اس کا معاملہ ہے کہ میں اس سے کیا مانگتا ہوں یا میں کیا چاہتا ہوں۔ تیسری ذات کو پھر میں کیوں شامل کروں جب مجھے میرے رب کی ذات ہی کافی ہے، جب مجھے ایک اسی کا ہونا مکمل کرتا ہے، تو پھر میں کیوں لوگوں کے پیچھے بھاگوں؟ طلب کس کی ہے یہ تو نہیں معلوم، مگر مجھے وہ چاہیے جس سے مجھے سب مانگنا ہے اور ہر حال میں چاہیے۔ انسان کی طلب کے لیے جب تک تھا تب تک انتظار ممکن تھا، مگر اب وہ چاہیے جو خالق ہے، اور اب انتظار نہیں ہوتا، اب تو بس جی چاہتا ہے کہ اتنی اونچی پرواز ہو کہ دنیا کہیں دور بہت پیچھے رہ جائے اور میں اس تک پہنچ جاؤں، اور بس خاموشی سے خود کو سمیٹ کر اس کی آغوش میں چھپا لوں، نہ کوئی مجھے دیکھے اور نہ میں کسی کی دسترس میں آؤں سوائے میرے اللہ کے۔ پھر دیکھو کہاں سے وہ وسیلے بناتا ہے، پھر دیکھو کتنی ان کہی التجاؤں پہ وہ کن فرماتا ہے، پھر دیکھو کیسے وہ تمام عمر کے بے تحاشا اور بے درد دکھوں کو سمیٹ کر تمہیں پھر سے زندہ کر دیتا ہے، پھر دیکھو وہ سب جو کسی کو نظر نہیں آتا، پھر دیکھو قبولیت کے لمحے کا آ جانا اور کہانیوں کا مکمل ہو جانا۔ دیکھنے کے بعد تو سب یقین کر لیتے ہیں، تو تم دیکھنے سے پہلے یقین رکھو، پھر وہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا جس کا یقین میں بدل جانا تم نے نہ کبھی دیکھا ہوگا اور نہ کبھی سوچا ہوگا۔ یہی شان ہے اس کی کہ اس کو گوارا نہیں کہ کوئی خالی ہاتھ اس کے در سے واپس لوٹے۔ وہ رہتا تو ہمیشہ سے شاہرگ کے قریب ہے، مگر ان لمحوں کی شدت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا جب وہ روبرو ہوتا ہے اور نظر بھی آتا ہے۔ بس آنکھ اس کو دیکھ نہیں پاتی، مگر یہ طرف یہ اس کو وہاں بھی ڈھونڈ لیتی ہے جہاں کسی کو
اس کی موجودگی کا احساس بھی نہیں ہو پاتا۔ تہجد تو محبت کا خاص تحفہ ہوتی ہے، اتنا خاص کہ اللہ اپنے بندے سے اس پردے میں ملاقات کرتا ہے جہاں کوئی تیسری ذات موجود نہیں ہوتی۔ تو پھر تم اسے رات کے اس پہر اٹھ کر دکھ سنایا کرو، یقین کے ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کرو۔ الفاظ نہیں ملتے تو بے بہا آنسو بہایا کرو اور اس کو بتایا کرو کہ ابھی بھی منتظر ہو تم اس کے ایک کن کے، ابھی بھی معجزوں کی راہ تکتے ہو۔ تم اللہ کو اپنی چاہت بنا لو، وہ پھر تمہیں ہر چاہت سے لا طلب کر دے گا۔ تم اس کو اپنی ضرورت بنا لو، وہ پھر تمہیں کسی کی بھی ضرورت نہیں پڑنے دے گا۔ جب وہ ان کی فریاد سن سکتا ہے جو بولتے ہی نہیں، تو پھر وہ کیسے ان کی فریاد کو رد کر سکتا ہے جو سسک کر دعا کرتے ہیں۔ جو پھولوں میں مہک بھرتا ہے وہ تمہاری زندگی بھی خوشیوں سے بھر دے گا۔ تم مانگو تو صحیح، یقین رکھنا سیکھو، جیسے پرندے روز شام کو ایک وقت کا کھانا لے کر گھر کو لوٹتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ کل کا رزق بھی وہی دے گا جس نے آج دیا ہے۔ تو تم بھی اطمینان رکھو، اس آزمائش سے بھی وہی نکالے گا جس نے اس میں ڈالا ہے۔ جب میرے رب نے مجھے میرا نصیب بدلنے کا اختیار دے رکھا ہے تو پھر میں کیوں نہ مناؤں اس کو۔ محرم کو مت مانگو، محبت کو مت مانگو، کیوں؟ میں تو فرشتہ نہیں، میرے جذبات بھی ہیں اور احساسات بھی ہیں۔ میں نے صبر بھی کرنا ہے اور شکر بھی، میں نے ضبط بھی کرنا ہے اور سجدہ بھی۔ میں نے اللہ کی رضا میں راضی بھی ہونا ہے اور اس کو اپنی رضا کے لیے منانا بھی ہے، کیونکہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں کیسا محسوس کرتا ہوں یا مجھے کیسا محسوس کرنا چاہیے۔ جیسا اس نے مجھے مسکرانے کا حق دیا ہے، وہی رونے کے حق سے بھی نوازا ہے، کہ جب کسی چیز کو نہ پاؤ تو رو دینا، جب کچھ بدل نہ پاؤ تو دعا کرنا، تب تک مانگنا جب تک وہ راضی نہیں ہو جاتا یا جب تک مجھے اپنی رضا میں راضی نہیں کر لیتا۔ تو میں تو مانگوں گا، بار بار مانگوں گا، بے شمار مانگوں گا، کبھی فرض عبادات میں اور کبھی تہجد کے سجدوں میں، کیونکہ میرے پاس اس کے در کے سوا اور کوئی در موجود نہیں ہے، اور جب اس کا در میری دسترس میں ہے تو میں کیوں مانگوں دنیا سے؟ میں کیوں منت کے دھاگے باندھوں جب میں اس سے خود ملاقات کر سکتا ہوں؟ تو پھر کیوں میں خود کو دنیا کی حدود میں محدود کر دوں؟ مجھے مانگنا ہے، مجھے اس کو منانا ہے، مجھے تھکنا نہیں ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں جو نصیب سے بھی نہیں مل پاتا وہ تہجد سے مل جاتا ہے۔ مجھے بس اسی سے مانگنا ہے، اور یہ صرف میرا اور اس کا معاملہ ہے کہ میں اس سے کیا مانگتا ہوں یا میں کیا چاہتا ہوں۔ تم اللہ کو اپنی چاہت بنا لو، وہ پھر تمہیں ہر چاہت سے لا طلب کر دے گا۔ تم اس کو اپنی ضرورت بنا لو، وہ پھر تمہیں کسی کی ضرورت نہیں پڑنے دے گا۔ جب وہ ان کی فریاد سن سکتا ہے جو بولتے ہی نہیں، تو پھر وہ کیسے ان کی فریاد کو رد کر سکتا ہے جو سسک کر دعا کرتے ہیں۔ جو پھولوں میں مہک بھرتا ہے وہ تمہاری زندگی بھی خوشیوں سے بھر دے گا۔ تم مانگو تو صحیح، یقین رکھنا سیکھو، جیسے پرندے روز شام کو ایک وقت کا کھانا لے کر گھر کو لوٹتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ کل کا رزق بھی وہی دے گا جس نے آج دیا ہے۔ تو تم بھی اطمینان رکھو، اس آزمائش سے بھی وہی نکالے گا جس نے اس میں ڈالا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ وہ شجر ہرا بھرا ہونے لگتا ہے اور اللہ ان بے جان ٹہنیوں کو پھر سے زندگی سے بھر دیتا ہے۔ جانتے ہو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ یقین رکھنے والوں کا بھرم رکھتا ہے، وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ شجر ہے یا انسان ہے، مگر پھر بھی وہ مایوس نہیں ہوتا، بلکہ وہ انتظار کرتا ہے پھر سے نئے پتوں کے آنے کا۔ وہ اپنی بے جان ٹہنیوں پر شکوے شکایتیں نہیں کرتا، کیونکہ اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو خزاں لایا ہے وہی بہار بھی لائے گا۔ وہ کبھی تم پر ظلم نہیں کرتا، اس کی محبت تو اتنی وسیع ہے کہ 100 جہانوں سے آگے بھی
100 जहां होते तभी उनमें समा ना पाती। तो फिर थाम लो उस रब को, क्योंकि वही है जिसका थाम लेना सारी कायनात के थाम लेना जैसा है। मेरा रब अंधेरों से ही उजाले बनाता है, तो फिर किस कश्मकश में खोए बैठे हो, जो खिज़ां के बाद सूखी और कमज़ोर टहनियों को सरसब्ज कर देता है और उजरे बाग का रंग फिर से निखार देता है। वो फिर कैसे तुम्हारी तकलीफ़ को खुशी में नहीं बदलेगा। तवक्कुल तो फिर उस शजर से सीखो जो अपनी शाख पे पत्तों को हरा भरा करता है। चंद ही लम्हों में उन पत्तों का ज़मीन पर मुरझा कर गिर जाना देखता है। जब तक वो चाहेगा दुआओं का सिलसिला तब तक नहीं रुकेगा। कबूल है इंतज़ार, फिर वो जितना भी चाहे। आप मेरी रज़ा से नहीं मिलते तो फिर उसकी रज़ा से ही सही। जब बस में और कुछ नहीं रहा है तो तहज्जुद का सजदा ही सही। आपसे ना हो सके तो क्या हुआ, आपको बनाने वाले से ही मुलाकात सही। तहज्जुद का खामोश सजदा और ज़ार ज़ार बहते हुए आंसुओं को वो कभी ज़ाय नहीं करता। जब गुजारिश लाडली इबादत में की जाए तो लाडले की दुआ कहाँ अधूरी रह सकती है। कायनात जो भी कहे फिर वो होकर रहता है जो उसका बंदा उससे मांग लेता है। सुकून उसी से शुरू होता है और उसी पर ख़त्म होता है। तभी तो दिन के उजाले मुशक्क़त और उलझन के सिवा और कुछ नहीं। वो तारीकी जिसमें अर्श वाले से गुफ्तगू हो वो तमाम उजालों से ज़्यादा पुरसकून होती है। फिर गम लेकर उसके रूबरू बैठो, यूं लगेगा जैसे उस एक लम्हे में ही ज़िंदगी सिमट आई है। जैसे वो ये सारा कारवां उसने सिर्फ उसी एक लम्हे की तकमील के लिए चला रखा हो कि थक जाओ जब इस आर्जी जहां से तो मेरी मुस्तकिल आगोश में छुप जाओ। बस जब वो तुम्हें अपनी जानिब बुलाता है तो वो राज़ी होने का इरादा बांधे होता है, और जब तुम्हें दुआ की तौफीक देता है तो कबूलियत के लिए तुम्हारी दुआ के इंतज़ार में होता है। फिर यूं मुकम्मल कर देता है तुम्हें कि दुनिया देखती रह जाती है, ताकि जान जाओ कि वो ही है जो जगाता भी है और चैन की नींद सुलाता भी है, और जब मिलना चाहता है तो मुलाकात के ज़रिए बनाता भी वही है। कभी अपनी तो कभी किसी जान से प्यारी चीज़ की तलब लगाकर। नींद नहीं उतरती निगाहों में तो इशारा समझ लीजिए। सुकून न मिले कहीं भी तो रात के आखिरी पहर सर को सजदे में झुका लीजिए। दुनिया नहीं मानती तो क्या हुआ, आप उसको मना लीजिए जिसकी ये दुनिया है। जब मेरे रब ने मुझे मेरा नसीब बदलने का इख्तियार दे रखा है तो फिर मैं क्यों ना मनाऊं उसको। महरम को मत मांगो, मोहब्बत को मत मांगो। क्यों, मैं तो फरिश्ता नहीं, मेरे जज्बात भी हैं और एहसासात भी हैं। मैंने सब्र भी करना है और शुक्र भी, मैंने ज़ब्त भी करना है और सजदा भी। मैंने अल्लाह की रज़ा में राज़ी भी होना है और उसको अपनी रज़ा के लिए मनाना भी है, क्योंकि ये मेरे इख्तियार में नहीं है कि मैं कैसा महसूस करता हूँ या मुझे कैसा महसूस करना चाहिए। जैसा उसने मुझे मुस्कुराने का हक दिया है वही रोने के हक से भी नवाजा है कि जब किसी चीज़ को ना पाओ तो रो देना, जब कुछ बदल ना पाओ तो दुआ करना, तब तक मांगना जब तक वो राज़ी नहीं हो जाता या जब तक मुझे अपनी रज़ा में राज़ी नहीं कर लेता। तो मैं तो मांगूंगा, बार बार मांगूंगा, बेशुमार मांगूंगा, कभी फ़र्ज़ इबादत में और कभी तहज्जुद के सजदों में, क्योंकि मेरे पास उसके दर के सिवा और कोई दर मौजूद नहीं है। और जब उसका दर मेरी दस्तरस में है तो मैं क्यों मांगूं दुनिया से, मैं क्यों मन्नत के धागे बांधूं जब मैं उससे खुद मुलाकात कर सकता हूँ। तो फिर क्यों मैं खुद को दुनिया की हदूद में महदूद कर दूं। मुझे मांगना है, मुझे उसको मनाना है, मुझे थकना नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ जो नसीब से भी नहीं मिल पाता वो तहज्जुद से मिल जाता है। मुझे बस उसी से मांगना है और ये सिर्फ मेरा और उसका मामला है कि मैं उससे क्या मांगता हूँ या मैं क्या चाहता हूँ। तहज्जुद का खामोश सजदा और ज़ार ज़ार बहते हुए आंसुओं को वो कभी ज़ाय नहीं करता। जब गुजारिश
لاڈلی عبادت میں کی جائے تو لاڈلے کی دعا کہاں ادھوری رہ سکتی ہے۔ کائنات جو بھی کہے پھر وہ ہو کر رہتا ہے جو اس کا بندہ اس سے مانگ لیتا ہے۔ سکون اسی سے شروع ہوتا ہے اور اسی پر ختم ہوتا ہے۔ تبھی تو دن کے اجالے مشقت اور الجھن کی سوا اور کچھ نہیں۔ وہ تاریکی جس میں عرش والے سے گفتگو ہو وہ تمام اجالوں سے زیادہ پرسکون ہوتی ہے۔ پھر غم لے کر اس کے روبرو بیٹھو، یوں لگے گا جیسے اس ایک لمحے میں ہی زندگی سمٹ آئی ہے، جیسے وہ یہ سارا کارواں اس نے صرف اسی ایک لمحے کی تکمیل کے لیے چلا رکھا ہو کہ تھک جاؤ جب اس عارضی جہاں سے تو میری مستقل آغوش میں چھپ جاؤ۔ بس جب وہ تمہیں اپنی جانب بلاتا ہے تو وہ راضی ہونے کا ارادہ باندھے ہوتا ہے، اور جب تمہیں دعا کی توفیق دیتا ہے تو قبولیت کے لیے تمہاری دعا کے انتظار میں ہوتا ہے، پھر یوں مکمل کر دیتا ہے تمہیں کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے، تاکہ جان جاؤ کہ وہی ہے جو جگاتا بھی ہے اور چین کی نیند سلاتا بھی ہے، اور جب ملنا چاہتا ہے تو ملاقات کے ذریعے بناتا بھی وہی ہے، کبھی اپنی تو کبھی کسی جان سے پیاری چیز کی طلب لگا کر۔ مسلسل دعا دلیل ہے کہ قبولیت کی گھڑی جلد ہی آنے والی ہے۔ اس اندھیری رات کے بعد اب پرسکون صبح آنے والی ہے، تو جان لو اللہ نے جو چنا ہے تمہارے لیے وہ وسیلہ معجزاتی ہے۔ وہ کہتا ہے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ممکن کے دروازے بند ہو گئے ہیں، یعنی اب کن کی راہ کھلنے والی ہے۔ توکل رکھو، جہاں تمہارے منصوبے ناکام ہو جاتے ہیں وہاں سے شروع اللہ کی منصوبہ سازی ہوتی ہے۔ وہ کن کہے گا اور تم گرتے گرتے ہی سنبھل جاؤ گے۔ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے اللہ کی مدد آنے والی ہے، جس کا خیال تمہیں اب تک اللہ کی چوکھٹ پر کھڑا کیے ہوئے ہے۔ جان لو اس کے ملنے کی گنجائش تمہارے نصیب میں اب بھی باقی ہے۔ اگر وسیلہ وہاں سے نہ بن سکا جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا تو جان لو وہ غیب سے ایسی مدد بھیجے گا کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ صبر کی اس جنگ کے بعد تم شکر کی فتح پاؤ گے۔ اللہ سمیٹ لے گا تمہارے سبھی غم اور تم پھر سے مسکراؤ گے۔ وہ غیب سے ایسی مدد بھیجے گا کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ وہ یوں مقدر بدل دے گا تمہارا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ اس کی قدرتوں کے جلوے دیکھ کر تم دنگ رہ جاؤ گے۔ یہ دیری ہی تو امتحان ہے تمہارا کہ تم اللہ کو کب تک مناؤ گے۔ اللہ تو تمہارے یقین کی یہ انتہا دیکھ کر خوش ہوتا ہے، تو پھر سوچو اسے کیسا لگے گا جب تم اس سے مایوس ہو جاؤ گے۔ وہ تو انہیں بھی دیتا ہے جو اس کے در کا کبھی رخ ہی نہیں کرتے، تو پھر وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے چھوڑے گا جب تم اس کے سامنے گر گراؤ گے۔ وہ فرماتا ہے تم ایک چیز کے گم ہو جانے پر تڑپ رہے ہو، رو رہے ہو، میں قادر ہوں ہر شے پہ، میں تو سب کو واپس لا سکتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے جب ایمان والے مجھے شدت صبر کی انتہا کو پہنچ کر پکارتے ہیں تب میں انہیں ہر گھٹن سے آزاد کر کے ان کے دلوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ تمہاری دعائیں ہی وسیلہ بنیں گی اور تم معجزوں تک پہنچ جاؤ گے۔ وہ فرماتا ہے کہہ دو میرے بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر رکھے ہیں، میری مدد قریب ہے، میری رحمت سے وہ مایوس نہ ہو۔ وہ فرماتا ہے یہ سختی بس کچھ وقت کی بات ہے، صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے شکر کرو ہر حاصل اور ہر لا حاصل پر، میں شکر کرنے والوں کو ان کے گمان سے بھی زیادہ دیتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے جو یقین رکھتے ہیں مجھ پر میں ان کے دلوں کو اپنی جانب موڑ دیتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے تم سے کس نے کہہ دیا کہ میں
بے خبر ہوں تم سے۔ میں تو تمہارا آسمان کی جانب منہ پھیر پھیر کر دیکھتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے یہ نا امیدی کے وسوسے تمہیں تباہ کر دیں گے۔ میں نے نہ تو تمہیں تنہا چھوڑا ہے اور نہ ہی میں تم سے بیزار ہوں۔ وہ فرماتا ہے تمہارے لیے بے بسی ہے، میرے لیے نہیں۔ میں تو بس کن فرماتا ہوں اور ادھورے قصوں کو مکمل کر دیتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے ماں اپنے بچے کی ایک سسکی بھی سہ نہیں پاتی اور میں تو تم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے کہ تم بھروسہ تو کر کے دیکھو مجھ پر، میں کسی بھی جان کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے میں نور ہوں آسمانوں اور زمینوں کا، میں تمہارے ان اندھیروں کو بھی روشنیوں میں بدل سکتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے تم مانگو مجھ سے، میں قبول کرتا ہوں، جو تم زبان سے نہیں کہہ پاتے میں تو وہ بھی سنتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے یقین رکھو میری مصلحتوں پر، میں مایوس ہو جانے والوں کو تو راستہ نہیں دکھاتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے ساری دنیا بھی تمہارے مخالف آ کر کھڑی ہو جائے تب بھی ڈرنا مت، کیونکہ تب بھی میں تمہارے لیے تنہا کافی ہوں۔ وہ فرماتا ہے مت ہو پریشان میرے بند کیے ہوئے دروازوں پر، میں خیر لانے سے پہلے تمہیں مصیبتوں سے گزارتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے خود کو اکیلا ہرگز نہ سمجھو، تم جہاں کہیں بھی ہو میں بھی وہاں ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میں بہتری سے پہلے دیری کرتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے میں انہیں آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کر لیتا ہوں۔ دل کو میرے اب یہی اطمینان بہت ہے کہ اللہ کی رضا کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اور جو اس کی رضا سے ہوتا ہے وہ کبھی بھی برا نہیں ہوتا۔ ہر چیز میں اس کی مصلحت پوشیدہ ہے، جو بھی ہوتا ہے بلا وجہ نہیں ہوتا۔ یقین کا امتحان تو تب ہی لیا جاتا ہے جب دل اس کے فیصلوں کو تسلیم کرنے پر راضی نہیں ہوتا۔ جو معاملہ میری رضا کے مطابق نہ ہو میں اس معاملے میں مدد کے لیے عاجزی سے صبر کی جھولی ضرور پھیلاتا ہوں، پر اب میں ضد کے ساتھ نصیب سے نہیں لڑتا۔ جب میں نے حقیقت کو دیکھنا شروع کیا تب میں نے یہ جانا کہ ظلم تو میں کرتا ہوں خود پر، وہ مجھے تکلیف نہیں دیتا۔ میں جانتا ہوں جو گزر گیا اسی میں خیر تھی میرے لیے۔ اب میں خود سے بھلے خفا ہو بھی جاؤں پر اللہ سے خفا نہیں ہوتا۔ اگر وسیلہ وہاں سے نہ بن سکا جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا تو جان لو وہ غیب سے ایسی مدد بھیجے گا کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ صبر کی اس جنگ کے بعد تم شکر کی فتح پاؤ گے۔ اللہ سمیٹ لے گا تمہارے سبھی غم اور تم پھر سے مسکراؤ گے۔ وہ غیب سے ایسی مدد بھیجے گا کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ وہ یوں مقدر بدل دے گا تمہارا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ اس کی قدرتوں کے جلوے دیکھ کر تم دنگ رہ جاؤ گے۔ یہ دیری ہی تو امتحان ہے تمہارا کہ تم اللہ کو کب تک مناؤ گے۔ اللہ تو تمہارے یقین کی یہ انتہا دیکھ کر خوش ہوتا ہے، تو پھر سوچو اسے کیسا لگے گا جب تم اس سے مایوس ہو جاؤ گے۔ وہ تو انہیں بھی دیتا ہے جو اس کے در کا کبھی رخ ہی نہیں کرتے، تو پھر وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے چھوڑے گا جب تم اس کے سامنے گر گراؤ گے۔ وہ فرماتا ہے تم ایک چیز کے گم ہو جانے پر تڑپ رہے ہو، رو رہے ہو، میں قادر ہوں ہر شے پہ، میں تو سب کو واپس لا سکتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے جب ایمان والے مجھے شدت صبر کی انتہا کو پہنچ کر پکارتے ہیں تب میں انہیں ہر گھٹن سے آزاد کر کے ان کے دلوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ جب اللہ کو تمہاری عبادت پسند آ جاتی ہے تب وہ تحفے میں تمہیں عید دیتا ہے۔ جب اسے تمہاری رمضان میں مانگی ہوئی دعائیں بھا جاتی ہیں تب وہ تمہیں ان کی خوشخبری کے طور پہ عید دیتا ہے۔ جب وہ خوش ہوتا ہے تم سے تب تمہیں بھی خوش کرنے کے لیے عید دیتا ہے۔
جب وہ تمہاری پیاسی زبان سے نکلی ہوئی فریاد سن لیتا ہے، تب وہ تمہیں تمہارے صبر کے صلے میں خوشیاں دیتا ہے۔ وہ قبولیت سے پہلے ایسی نعمتیں دیتا ہے جن کی تمہیں چاہ نہیں ہوتی، تاکہ دیکھ سکے کہ کیا تم اس کی چاہت کا احترام کرتے ہو۔ اپنی منوانے کے لیے پہلے اللہ کی ماننی پڑتی ہے، تو پھر بتاؤ کیا تم اس کی مانتے ہو؟ دل تو تبھی خوش ہوگا نا جب اس دل میں رہنے والے کو خوش رکھو گے۔ وہ نواز دے گا تمہیں تمہاری رضا سے، تم بس ایک دفعہ اس کی رضا کے لیے خوش رہ کر تو دیکھو۔ دل تو تبھی خوش ہوگا نا جب اس دل میں رہنے والے کو خوش رکھو گے۔ اپنی منوانے کے لیے پہلے اللہ کی مانی پڑتی ہے، تو پھر بتاؤ کیا تم اس کی مانتے ہو؟ جب وہ تمہاری پیاسی زبان سے نکلی فریاد سن لیتا ہے، تب وہ تمہیں تمہارے صبر کے صلے میں خوشیاں دیتا ہے۔ جب اللہ کو تمہاری دعا پسند آ جاتی ہے تو بدلے میں کن فرما دیا جاتا ہے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تم وقت تہجد اللہ کو پکارو اور تمہارے لیے معجزہ نہ ہو۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تم یقین رکھو اور تم پہ رحم نہ ہو۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا جو دعا اللہ نے دل میں ڈالی ہے وہ نصیب میں نہ ہو۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا سجدہ ہو درد کا اور اللہ راضی نہ ہو۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اس طوفان کے بعد تمہارے لیے اللہ کی مدد نہ ہو۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اس صبر کے بعد تمہاری کہانی کا اختتام کن پہ نہ ہو۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی فریاد قبول نہ ہو۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا وہ توفیق دے مانگنے کی اور اس نے نوازنا نہ ہو۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تم پر آزمائش آئے اور تمہارے ساتھ اللہ نہ ہو، اللہ نہ ہو۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ دوستو، ایسا نہیں ہے کہ جو چیزیں ہمارے دل کو بھا جاتی ہیں وہ ہمیشہ ہی ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ کچھ چیزیں اور کچھ لوگ ہمارے لیے ہی ہوتے ہیں لیکن ہمارے سوچے ہوئے وقت کے مطابق نہیں ہوتے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جن چیزوں کو پانے کا تصور ہم نے کہانی کے آغاز میں کیا ہوتا ہے وہ ہمیں اس کہانی کے اختتام میں ملتی ہے۔ انسان کی ہر اس چیز سے آزمائش کی جاتی ہے جو اس کو سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، اور پھر کبھی کبھار بہت مختصر سا امتحان لے کر جزا یا سزا کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اور کبھی کبھار اللہ کو کوئی چہرہ اتنا پسند آ جاتا ہے کہ وہ اس چہرے کو بار بار دیکھنے کے لیے امتحان کو لمبا کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ تکلیف دیتا ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ سنتا نہیں ہے، بس کچھ منزلوں کے راستے اس نے ایسے بنائے ہوتے ہیں کہ تمہیں ان تک پہنچانے کے لیے اللہ کی راہ سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ یہ تو میری پسند کی راہ ہی نہیں، لیکن تم یہ گمان بھی نہیں کر سکتے کہ اس راہ کے آخر پہ جو منزل ہے وہ تمہاری کتنی پسندیدہ ہے۔ اصل میں وہ بڑی پرفیکٹ مینجمنٹ سے اپنے سارے کام کرتا ہے، وہ بڑی ترتیب سے دعائیں قبول کرتا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے رستوں سے بڑی منزلوں تک لے جاتا ہے، یوں ہی چھوٹے چھوٹے ذریعوں سے تمہیں معجزوں تک لے آتا ہے۔ بس صبر کرو اور انتظار کرو۔ ملنے کا وقت مختلف ہو سکتا ہے پر ملنے والی چیزیں نہیں۔ بڑی نفاست سے سنوارتا ہے وہ سارے معاملات، اتنی نفاست سے کہ پھر کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ چیزیں کسی زمانے میں بکھری بھی تھیں۔ بڑا ہنر مند ہے میرا رب، نوازنے سے لے کر مطمئن کرنے تک سبھی ہنر اسے خوب آتے ہیں۔ جیسے وہ خود پرفیکٹ ہے، بالکل ویسے ہی وہ اپنے کسی کام میں بھی غلطی کی گنجائش نہیں رکھتا۔ بس یقین رکھو اس پر جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ٹوٹے ہوئے دل سے کوئی فریاد نکلے اور وہ قبول نہ ہو۔ سوچو تو ذرا، اگر اس دعا کے بعد کن کہہ دیا جانا ہوا، سوچو تو ذرا اگر اس دعا کے بعد تمہاری ساری ادھوری دعاؤں نے پورا ہو جانا ہوا، سوچو تو ذرا
اگر اس دعا کے بعد اللہ کی مدد نے آ جانا ہوا، سوچو تو ذرا، اگر اس دعا کے بعد کوئی حیرت انگیز معجزہ ہونا ہوا، سوچو تو ذرا، اگر اس دعا کے بعد تمہاری آزمائش نے ختم ہو جانا ہوا، سوچو تو ذرا، جو دعا تم مانگ رہے ہو اس دعا کے بعد اس ناممکن گمان نے حقیقت بن جانا ہوا، سوچو تو ذرا، اگر اس دعا کے بعد روٹھے ہوئے اللہ نے مان جانا ہوا، سوچو تو ذرا، جو تم دعا مانگ رہے ہو تڑپ کر سسک کر، اگر اس دعا کے بعد اندھیروں نے اجالوں میں ڈھل جانا ہوا، سوچو تو ذرا، سوچو تو ذرا، اگر اس دعا کے بعد تمہاری پسندیدہ چیز نے واپس لوٹ آنا ہوا، سوچو تو ذرا، اگر اس دعا کے بعد جو آج تم روتے ہوئے گر گراتے ہوئے اللہ کے سامنے جھولی پھیلائے مانگ رہے ہو، اس دعا کے بعد تمہارے مقدر نے بدل جانا ہوا، راضی کر لے گا اللہ کو سب ناممکن ہونے کے بعد بھی معجزوں کا انتظار کرنا تمہارا، راضی کر لے گا اللہ کو مقدر بگڑ جانے کے بعد بھی اس کے کن پہ یقین رکھنا تمہارا، راضی کر لے گا اللہ کو اس کی جانب سے کی گئی دیری پہ صبر کرنا تمہارا، راضی کر لے گا اللہ کو بے دردی سے ٹوٹ کر اس کی آغوش میں بکھر جانا تمہارا، راضی کر لے گا اللہ کو سجدوں میں گر کر اسی کا نام بار بار دہرانا تمہارا، راضی کر لے گا اللہ کو بے بسی سے جھولی پھیلا کر اسے منانا تمہارا، راضی کر لے گا اللہ کو بے بسی سے جھولی پھیلا کر اسے منانا تمہارا، راضی کر لے گا اللہ کو ندامتیں لے کر اس کے روبرو معافی کے لیے آنسو بہانا تمہارا، راضی کر لے گا اللہ کو ضبط کی ہوئی سسکیوں کے ساتھ مسکرانا تمہارا، راضی کر لے گا اللہ کو سب ختم ہو جانے کے بعد بھی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھنا تمہارا، راضی کر لے گا اللہ کو تاک راتوں میں وقت تہجد اٹھ اٹھ کر مانگنا تمہارا، راضی کر لے گا اللہ کو سب ختم ہو جانے کے بعد بھی یقین سے دعا کرنا تمہارا۔ اگر اس نے تمہیں تمہاری چاہ نہ دینی ہوتی تو وہ اب تک تمہیں صبر دے چکا ہوتا، اگر اس نے کن نہ کہنا ہوتا تو وہ تمہارا یہ انتظار اب تک ختم کر چکا ہوتا، اگر اس نے تمہاری کہانی یہی ختم کرنی ہوتی تو وہ تمہیں اب تک غم سے رہا کر چکا ہوتا، اگر اس نے راستہ نہ نکالنا ہوتا تو وہ تمہارے یقین کا تسلسل اب تک توڑ چکا ہوتا، اگر اللہ کا انکار ہوتا تو تمہارے دل سے بھی دعا کا خیال اب تک مٹ چکا ہوتا۔ جتنی محبت اللہ کو تم سے ہے اتنی محبت تم سے تمہاری ماں بھی نہیں کر سکتی۔ کچھ دعائیں وقت ضرور لیتی ہیں قبولیت میں، لیکن دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا بس ایک ہی حکم کافی ہے اس کے لیے جسے تم کہتے ہو کہ یہ چاہ کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ یوسف علیہ السلام کو 40 سال بعد یعقوب علیہ السلام تک لایا گیا، تو پھر کیوں سوچ رہے ہو کہ تمہاری وہ لمحوں کی گمی ہوئی چیز واپس نہیں مل سکتی؟ یہ دنیا لاکھ رکاوٹیں ہی کیوں نہ کھڑی کرے پر اللہ کے بنائے گئے وسیلوں سے نہیں لڑ سکتی۔ نصیب کی یہ چالیں تمہاری دعاؤں سے کبھی نہیں جیت سکتی۔ جہاں سے معجزے آنے ہیں تمہارے لیے وہاں تک تمہاری چھٹی حص بھی نہیں جا سکتی۔ کتنی بہتریاں ہیں اس دیری میں، یہ ابھی تمہاری عقل نہیں سمجھ سکتی۔ سجدے مکمل کرنے والوں کی کہانی کبھی ادھوری نہیں رہ سکتی۔ اللہ سے باتیں کرنے والوں کی بات نصیب سے کبھی بگڑی نہیں رہ سکتی۔ تہجد کی دعائیں اللہ نے بس کن کہنے کے لیے بنائی ہیں۔ یہ جو اب تک تمہارا صبر ٹوٹا نہیں، یہ اللہ ہی تو ہے جو تمہیں تھامے ہوئے ہے۔ دعاؤں میں اگر دل لگنے لگے تو جان لو کہ اللہ مقدر بدلنے کی ٹھانے ہوئے ہے۔ اپنے منصوبوں کے ٹوٹ جانے پر تم دیکھو گے کہ اس نے تمہارے لیے کیسے حیران کن منصوبے بنائے ہوئے ہیں۔
وہ جو ملتا نہیں وہ پھر کسی صورت بھولتا بھی نہیں۔ یہ راز ہیں مصلحتوں کے جو اللہ نے سب سے چھپائے ہوئے ہیں۔ تم بس یقین سے اس کے فیصلوں کا انتظار کرو، وہ بنا دے گا وہ سبھی کام جو اب تک بگڑے ہوئے ہیں۔ کیوں لگتا ہے تمہیں کہ اللہ ناواقف ہے تم سے؟ کیوں لگتا ہے تمہیں کہ اللہ تمہاری دعائیں نہیں سنتا؟ کیوں لگتا ہے تمہیں کہ اللہ تمہاری پکار نہیں سنتا؟ کیوں لگتا ہے تمہیں کہ اللہ تمہاری محبت کو تم سے ملائے گا نہیں؟ کیوں لگتا ہے تمہیں کہ اللہ تمہاری دعائیں پوری نہیں کرے گا؟ اس نے تو تمہارے سبھی آنسوؤں کے حساب کر رکھے ہیں۔ اللہ نے انکار نہیں کیا تمہاری کسی بھی چاہ سے، اس نے تو بس بہتر وقت کے لیے اجر سنبھال رکھے ہیں۔ وہ جو ملتا نہیں اور پھر کسی صورت بھولتا بھی نہیں، یہ راز ہیں مصلحتوں کے جو اللہ نے سب سے چھپائے ہوئے ہیں۔ تم بس یقین سے اس کے فیصلوں کا انتظار کرو، وہ بنا دے گا وہ سبھی کام جو اب تک بگڑے ہوئے ہیں۔ تمہاری یہ بے بسی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے تمہارے لیے، تو اللہ نے کن کے سلے سوچ رکھے ہیں۔ تمہیں ابھی خبر ہی نہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے کیسے کیسے قبولیت کے ذریعے بنا رکھے ہیں۔ تمہیں تو ابھی خبر ہی نہیں کہ اللہ تمہاری آسانی کے لیے کیسے کیسے راستوں کا انتخاب کرتا ہے۔ تمہیں ابھی اندازہ ہی نہیں کہ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے کتنے معجزے ہیں۔ چھوڑ رہے ہو نا امید ہو کر جس دعا کو، اسی سے معجزہ ہو گیا تو کیا کرو گے؟ سجدے سے اٹھتے ہی اچانک وہ گمان حقیقت بن کر تمہارے سامنے آ گیا تو کیا کرو گے؟ جس آزمائش کو تم سزا سمجھ رہے ہو، اسی کے بدلے اللہ مل گیا تو کیا کرو گے؟ جس زخم پر خفا ہو تم، وہی اللہ کو سب سے پیارا ہوا تو کیا کرو گے؟ یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر نمازوں میں رونا تمہارا اللہ کو راضی کر گیا تو کیا کرو گے؟ اللہ کی رضا کے لیے ہاری گئی بازی جیت میں پلٹ گئی تو کیا کرو گے؟ جسے اپنا اختتام سمجھ رہے ہو، اللہ نے اسی کو نیا آغاز بنا دیا تو کیا کرو گے؟ جسے مایوسی میں گزار رہے ہو، وہی قبولیت کا لمحہ ہوا تو کیا کرو گے؟ جو رکاوٹ ہے اسی کو اللہ نے تمہارے لیے وسیلہ بنا دیا تو کیا کرو گے؟ جسے ناممکن سمجھ رہے ہو، وہی نصیب اللہ نے بدل دیا تو کیا کرو گے؟ جسے مایوسی میں گزار رہے ہو، وہی قبولیت کا لمحہ ہوا تو کیا کرو گے؟ تمہیں تو ابھی اندازہ ہی نہیں کہ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے کتنے معجزے ہیں۔ تمہاری یہ بے بسی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، تمہارے لیے تو اللہ نے کن کے سلے سوچ رکھے ہیں۔ سوچو تو ذرا، اگر اس دعا کے بعد کن کہہ دیا جانا ہوا، سوچو تو ذرا اگر اس دعا کے بعد تمہاری ساری ادھوری دعاؤں نے پورا ہو جانا ہوا، سوچو تو ذرا اگر اس دعا کے بعد اللہ کی مدد نے آ جانا ہوا، سوچو تو ذرا اگر اس دعا کے بعد کوئی حیرت انگیز معجزہ ہونا ہوا، سوچو تو ذرا اگر اس دعا کے بعد تمہاری آزمائش نے ختم ہو جانا ہوا، سوچو تو ذرا جو دعا تم مانگ رہے ہو، اس دعا کے بعد اس ناممکن گمان نے حقیقت بن جانا ہوا، سوچو تو ذرا اگر اس دعا کے بعد روٹھے ہوئے اللہ نے مان جانا ہوا، سوچو تو ذرا جو تم دعا مانگ رہے ہو تڑپ کر سسک کر اگر اس دعا کے بعد اندھیروں نے اجالوں میں ڈھل جانا ہوا، سوچو تو ذرا اگر اس دعا کے بعد تمہاری پسندیدہ چیز نے واپس لوٹ آنا ہوا، سوچو تو ذرا اگر اس دعا کے بعد جو آج تم روتے ہوئے گر گراتے ہوئے اللہ کے سامنے جھولی پھیلائے مانگ رہے ہو، اس دعا کے بعد تمہارے مقدر نے بدل جانا ہوا۔ راضی کر لے گا اللہ کو سب ناممکن ہونے کے بعد بھی
معجزوں کا انتظار کرنا تمہارا، راضی کر لے گا اللہ کو۔ مقدر بگڑ جانے کے بعد بھی اس کے کن پہ یقین رکھنا تمہارا، راضی کر لے گا اللہ کو۔ اس کی جانب سے کی گئی دیری پہ صبر کرنا تمہارا، راضی کر لے گا اللہ کو۔ بے دردی سے ٹوٹ کر اس کی آغوش میں بکھر جانا تمہارا، راضی کر لے گا اللہ کو۔ سجدوں میں گر کر اسی کا نام بار بار دہرانا تمہارا، راضی کر لے گا اللہ کو۔ بے بسی سے جھولی پھیلا کر اسے منانا تمہارا، راضی کر لے گا اللہ کو۔ بے بسی سے جھولی پھیلا کر اسے منانا تمہارا، راضی کر لے گا اللہ کو۔ ندامتیں لے کر اس کے روبرو معافی کے لیے آنسو بہانا تمہارا، راضی کر لے گا اللہ کو۔ ضبط کی ہوئی سسکیوں کے ساتھ مسکرانا تمہارا، راضی کر لے گا اللہ کو۔ سب ختم ہو جانے کے بعد بھی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھنا تمہارا، راضی کر لے گا اللہ کو۔ تاک راتوں میں وقت تہجد اٹھ اٹھ کر مانگنا تمہارا، راضی کر لے گا اللہ کو۔ سب ختم ہو جانے کے بعد بھی یقین سے دعا کرنا تمہارا۔ وہ عطا کرنے سے پہلے ایسی محرومیاں لاتا ہے جو تمہیں اس کے قریب رکھتی ہیں، کیونکہ تم جب تک ٹوٹتے نہیں ہو تب تک اللہ سے جڑتے نہیں ہو۔ وہ اپنے راستے تک لانے کے لیے دنیا کے راستوں سے تمہیں گزارتا ہے۔ وہ آزمائش اس لیے نہیں لاتا کیونکہ وہ تم سے مقابلہ کر کے تمہیں ہرانا چاہتا ہے، بلکہ وہ تو آزمائش اس لیے لاتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو کہ یہاں مقابلہ تو بنتا ہی نہیں۔ پھر جب کہانی بے بسی کے مقام پہ آ کر کھڑی ہو جاتی ہے تب وہ تمہیں معجزوں کا راستہ دکھاتا ہے۔ صبر سے تڑپتا ہوا منظر بس اللہ کے کن کہنے سے پہلے تک ہی ہوتا ہے۔ اللہ تو ہمیں سب کچھ آسانی سے دے سکتا ہے، پھر وہ کیوں توڑتا ہے ہمیں؟ کیونکہ جب تک ٹوٹتے نہیں ہو تب تک اللہ سے جڑتے نہیں ہو۔ وہ اپنے راستے تک لانے کے لیے دنیا کے راستوں سے تمہیں گزارتا ہے۔ یاد رکھو، راہیں جدا ہو جانے سے مقدر جدا نہیں ہوتے، اور جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے ایسے وسیلے بناتا ہے جو کسی کی بھی نظر سے گزرے نہیں ہوتے۔ حالات سمجھ سے باہر ہو جائیں تو معجزے بھی عقل سے باہر کے ہوتے ہیں۔ یا اللہ، تجھ سے آج بھی معجزوں کا گمان ہے مجھے، یہ تو ہی ہے جو نا امید نہیں ہونے دیتا مجھے۔ تو تو قادر ہے، کھوئی ہوئی وہ شے بہتر بنا کر واپس لوٹا دے مجھے۔ منتظر ہے یہ دل تیری مدد کا، قبولیت والوں میں شامل کر دے مجھے۔ کوہ طور تک پہنچ نہیں میری، تو درد کے کسی سجدے میں آ مل مجھے۔ یہ جو میری زبان سے دعاؤں کا سلسلہ رکتا نہیں، یا اللہ تیرے جواب کا آج بھی انتظار ہے مجھے۔ تو جانتا ہے بہت کمزور ہوں میں، اتنا نا آزما مجھے تیرے در پہ دستک دی ہے، اس یقین سے کہ تو خالی نہیں لوٹائے گا مجھے۔ بس کچھ دکھ ہیں گہرے، بس کچھ دکھ ہیں گہرے بہت، ورنہ تیری مصلحتوں سے انکار نہیں ہے مجھے۔ تو قادر ہے، کھوئی ہوئی وہ شے بہتر بنا کر واپس لوٹا دے مجھے۔ یہ تو ہی ہے جو نا امید نہیں ہونے دیتا مجھے۔ منتظر ہے یہ دل تیری مدد کا، قبولیت والوں میں شامل کرتے مجھے، شامل کرتے مجھے۔ یا اللہ تیرے جواب کا آج بھی انتظار ہے مجھے۔ دعاؤں کی شدتیں بڑھ جائیں تو جان لو کہ اب وہ ہونے والا ہے جو معجزوں سے بھی کہیں آگے کا مرحلہ ہے، اور پھر اپنی طاقتوں کے اثر سے تمہیں بتاتا ہے کہ وہ جن دعاؤں کو دل کا حصہ بنا سکتا ہے انہیں مقدر کا حصہ بھی بنا سکتا ہے۔ پھر آزمائش کی گرہ کھول دی جاتی ہے اور دل تڑپنا چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ تم خود اس کے چھپائے ہوئے معجزوں تک آؤ۔ پھر جب تم ہار نہیں مانتے تب وہ آہستہ آہستہ تمہیں اپنے کون کی جانب کھینچ لیتا ہے۔ پھر اللہ تمہیں ان ساری چاہتوں سے نواز کر لاجواب کر دیتا ہے جن کے ہونے کا
تمہیں گمان تک نہ تھا۔ دراصل اللہ جن دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے، ان کے پورے ہونے کی امید وہ کبھی ختم نہیں ہونے دیتا۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو انتظار سے آزماتا ہے۔ کبھی سوچا نہیں تم نے کہ وہ ایک ہی دعا کیوں تمہیں رات بھر ستاتی ہے؟ کبھی سوچا نہیں تم نے کہ وہ ایک ہی چاہ کیوں تمہیں سجدے پہ سجدہ کرواتی ہے؟ وہ دیری کے ذریعے تمہارے آخری صلے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ تو بس کن کہنے کے لیے تمہیں ان تاریکیوں تک لاتا ہے، پھر اللہ حکم دیتا ہے اور غم کا طوفان تھم جاتا ہے۔ تہجد کا بس ایک سجدہ تمہارے مقدر کے ہر صفحے سے لڑ جاتا ہے۔ توکل رکھو، تہجد کی توفیق وہ انہی کو دیتا ہے جنہیں وہ پسند کر لیتا ہے۔ وہ مایوس واپس لوٹانے کے لیے تھوڑی نہ تمہیں ملاقات کے لیے بلاتا ہے۔ تمہارا رات بھر یوں جائے نماز پہ بیٹھے رہنا بلا وجہ نہیں ہے۔ تمہارا اللہ کوئی بھی لمحہ بے مقصد نہیں لاتا ہے، اور جو اس کے پسندیدہ ہوتے ہیں ان کی جھولی وہ کبھی خالی نہیں رہنے دیتا۔ جب دعاؤں سے بھی تمہارا کام نہیں بن پاتا تب وہ تہجد سے کام بناتا ہے۔ جب اللہ تمہاری کہانی بدلنا چاہتا ہے تب وہ تمہیں تہجد سے نوازتا ہے۔ پھر اللہ ایسی تدبیریں کرتا ہے کہ نصیب کا پاسا پلٹ جاتا ہے۔ کہانی لکھنے والا جب کہانی بدلنے پہ آتا ہے تو وہ ایک ہی حکم دیتا ہے اور دونوں جہاں حیران رہ جاتے ہیں۔ اس لیے صبر کے بعد دعا مانگنا نہیں چھوڑتے، بلکہ دعا کے بعد صبر کرتے ہیں، اور پھر صبر والوں کے لیے اللہ ان طریقوں سے معجزے بھیجتا ہے جن سے دعائیں بھی بے خبر ہوتی ہیں۔ تہجد کے سجدوں میں رونے والوں کو اپنے نصیب پہ کبھی رونا نہیں پڑتا۔ صبر تو وہ ہے جب تم سامنے والے منظر کو دیکھنے کے بعد بھی اللہ سے مدد کی امید رکھتے ہو، اس کے سامنے گر گراتے ہو۔ اور صبر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ تم رو نہیں سکتے یا پھر تم دعا نہیں مانگ سکتے۔ جانتے ہو صبر اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے صبر کے سلے میں کن کا معجزہ رکھا ہے۔ پھر وہ حالات ایسے بنا دیتا ہے کہ تمہارے پاس صبر اور انتظار کے سوا کوئی راستہ باقی نہیں بچتا۔ صبر کے آنسو ہی تو ہیں جو اللہ کو منا لیتے ہیں، تمہاری طرف ہی تو ہے جو عرش سے اسباب پیدا کرتی ہے۔ اللہ تم سے تبھی راضی ہوتا ہے جب تم اس کی قدرتوں سے مایوس نہیں ہوتے، جب تم نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ تمہیں تھکاتا ہی تب ہے جب اس کے کام کرنے کی باری آ جاتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو میرے بندوں سے کہ دنیا کے کہے پہ یقین نہ رکھو، میں وعدہ خلافی نہیں کرتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو سوچتے ہیں کہ ان کے آنسو رائے گاں چلے گئے، میں کچھ بھی بھولنے والا نہیں ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو سوچتے ہیں کہ ان کے آنسو رائے گاں چلے گئے، میں کچھ بھی بھولنے والا نہیں ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں لگتا ہے میں خفا ہوں، نہ تو میں نے تمہیں تنہا چھوڑا ہے اور نہ ہی میں تم سے بیزار ہو گیا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو ہار گئے ہیں، میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو تنہا ہیں، تم جہاں کہیں بھی ہو میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جو نا امید ہوئے بیٹھے ہیں، ڈرو نہیں اور نہ ہی غم کرو، میں تمہیں بچانے آ رہا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو شک میں مبتلا ہیں اور در حقیقت میں توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں میں دور لگتا ہوں، میں قریب ہی ہوں اور میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ دنیا کی باتوں سے مایوس ہو گئے ہو؟ کیا تمہیں اللہ کے
وعدوں پہ یقین نہیں؟ اللہ تک پہنچنے کا سفر وہی سے شروع ہوتا ہے جہاں تم سوچتے ہو کہ اب سبھی راستے بند ہو چکے ہیں۔ جب دنیا تمہیں تھکا کر سجدے میں گرا دیتی ہے تب وہ تمہیں سنبھال لیتا ہے، پھر سے اسی دنیا کے روبرو لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ تم میں اتنی ہمت اور بے خوفی کہاں سے آتی ہے؟ جب تم اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھتے ہو تو وہ تمہیں ان فیصلوں پہ راضی ہونے کے لیے بے حد صبر دے دیتا ہے۔ لمبی اڑان سے پہلے وہ تمہیں ہواؤں سے لڑنا سکھاتا ہے تاکہ تم جان سکو کہ یہ مسافتیں بہت دشوار ہیں، اور کائنات کی زندگی اگر اتنی آسان ہوتی تو صبر کبھی جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ نہ ہوتا۔ توکل رکھو، جو امیدیں اللہ سے وابستہ کر لیتے ہیں وہ پھر ان کے دلوں کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ وہ ہتھیلی تب تک خالی نہیں ہونے دیتا جب تک اسے بہتر چیز سے بھر نہیں دیتا۔ تم اسے تھامے رکھو، پھر وہ بھی تمہیں کبھی تھکنے نہیں دے گا۔ وہ جانتا ہے سب جو تم ظاہر کرتے ہو، اور جو کچھ چھپائے ہوئے ہو وہ اس دکھ کا بھرم کبھی نہیں توڑے گا جو تم نے اس کے سوا اور کسی کو نہیں سنایا۔ تم اسے وقت دو، وہ تمہارا وقت ٹھیک کر دے گا۔ تمہیں عارضی طور پر ابھی ایسا لگے گا کہ سب ختم ہو گیا ہے، مگر وہ تمہیں پھر سے اس آزمائش کے بعد زندگی کی جانب واپس لے آئے گا۔ جو تم سے دور کیا گیا ہے وہ بہتر بنا کر تمہیں واپس کر دیا جائے گا۔ اللہ تمہاری ہتھیلی کو تب تک خالی نہیں ہونے دیتا جب تک وہ اسے کسی اور بہتر چیز سے بھر نہیں دیتا۔ جب اللہ چاہے گا سب بدل جائے گا۔ جو اب تک نہیں ہو سکا ایسا نہیں ہے کہ اب وہ کبھی نہیں ہو پائے گا، جو اب تک مل نہیں سکا ایسا نہیں ہے کہ اب وہ کبھی مل نہیں سکے گا۔ جس منزل کا انتخاب عرش والے نے کر رکھا ہے اس تک پہنچنے سے تمہیں دنیا کا کوئی راستہ روک نہیں سکتا۔ ضروری نہیں ہے کہ جو مانگا جائے وہ اسی وقت مل جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو نصیب میں نہیں لکھا وہ پھر کبھی نصیب کا حصہ نہ لکھا جائے۔ بس یہ ساری وقت کی ترتیب ہے، سب کچھ اللہ کی منصوبہ سازی ہے۔ تمہارے سوچے ہوئے وقت کے مطابق نہ صحیح، مگر جو بھی ہوگا تمہاری رضا کے مطابق ہی ہوگا۔ اگر سب کچھ فوراً ملنے لگے اور ہو بہو ویسا ہی ملنے لگے جیسا تم چاہتے ہو تو تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو چیز اللہ سے مانگ کر اور اللہ کو منا کر ملے اس چیز کا مزہ بن مانگے مل جانے جیسا نہیں ہوتا؟ اور اگر نیند آنکھوں میں اترنے لگے تو تم کیسے رات کے اندھیروں میں وہ سرگوشیاں سن سکو گے جو اللہ اور تمہارے درمیان ہوتی ہیں؟ تمہاری دعائیں سن لی گئی ہیں، مگر یہ وقت آزمائش ہے کہ انتظار کتنا کرتے ہو۔ تمہارا سکون بس یہ بات خود کو سمجھا لینے میں ہے کہ جو بھی ہوا اللہ کی رضا سے ہوا، اور جو بھی ہوگا اللہ کی رضا سے ہوگا۔ تو اگر دل کو حقیقت پر منانا مشکل ہو گیا ہے تو اس کو منا لو جو حقیقت کو بدل سکتا ہے، اور اس کو منانے کی ایک ہی تدبیر ہے: دعا، صبر، یقین اور انتظار۔ ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت تم سے وابستہ یا پھر دور کر دیا جاتا ہے، اور وہ مقصد تم کبھی نہیں جان سکتے۔ بس تمہیں اتنا یقین رکھنا ہے کہ وہ مقصد خدا ہے، اور جو وہ جانتا ہے وہ تم کبھی نہیں جان سکتے۔ بس مطمئن رہو کہ جس کے ہاتھ میں تمہارا نصیب ہے
وہ معجزوں کا بادشاہ ہے اور اس سے بہترین کوئی مصنف نہیں۔ وہ کہانی کا ہر رخ جب چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے موڑ سکتا ہے۔ وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے اور زندگی کا ہر پہلو تمہاری چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ تم اس کی مان لو، وہ تمہاری مان جائے گا۔ یقیناً جب اللہ چاہے گا سب بدل جائے گا۔ اتنا سفر طے کر لینے کے بعد آج جب منزل تمہارے سامنے کھڑی ہے تو تم کیوں ہار گئے ہو؟ اتنے کٹھن صبر کے بعد اب جب صلہ ملنے کا وقت ہے تو کیوں راستے میں ہی ٹھہر گئے ہو؟ اٹھو، اب تو سفر ختم ہونے کو ہے۔ اب تم منزل کے نہیں بلکہ منزلیں تمہاری منتظر ہیں۔ اب تمہیں معجزوں کا نہیں بلکہ معجزوں کو تمہارا انتظار ہے۔ اب کن تمہاری ایک آخری دعا کا ارادہ باندھے ہوئے ہے۔ یہاں تم مانگو اور وہاں تمہیں منہ سے نکلی پہلی فریاد پر نواز دیا جائے گا۔ ہزاروں مایوس لوگوں میں سے اگر اس نے تمہیں دعا کی توفیق دی ہے تو پھر وہ کیسے تمہاری دعا رد کر سکتا ہے؟ جس نے دعا کا حکم دیا ہے اس نے قبولیت کا وعدہ بھی کر رکھا ہے۔ تو پھر اس دل کو منا لو یقین پہ اور اس کو اپنی رضا میں راضی کر لو۔ اگر اس نے راضی نہ ہونا ہوتا تو وہ تمہیں بھی کبھی منانے کا اشارہ نہ دیتا یا موقع نہ دیتا، اور وہ یقیناً تمہیں وہ سب دینے والا ہے جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر رویا کرتے تھے۔ کبھی کبھار بس ایک دعا ہی سب بدلنے کے لیے کافی ہوتی ہے، خاص طور پر تب جب کچھ بھی بدلنا دل کو ممکن نہیں لگتا۔ اب صبر کے زمانے گزر گئے، اب صلے کا وقت ہے۔ اب بات سسکنے کی نہیں رہی، اب قبولیت کا وقت ہے۔ اب مسافتیں ختم ہونے کو ہیں، اب آنسوؤں کے مسکراہٹوں میں بدلنے کا وقت ہے، کسی اور کا نہیں۔ اب یہ تمہارا وقت ہے۔ اللہ تمہیں یہاں تک اس لیے نہیں لایا تاکہ تم مایوس ہو کر ہمت ہار جاؤ۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم آج جہاں ہو وہاں بے وجہ ہو؟ تم خود یہاں تک نہیں پہنچے ہو بلکہ تمہیں یہاں تک لایا گیا ہے۔ تم نے بے شمار تکلیفیں آج اس مقام تک پہنچنے کے لیے ہی برداشت کی ہیں۔ اللہ تمہاری ہتھیلی کو تب تک خالی نہیں ہونے دیتا جب تک وہ اسے کسی اور بہتر چیز سے بھر نہیں دیتا۔